السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ کو ایسی معلومات دے رہے ہیں کہ یہ معلومات آپ کو کسی نے بھی نہیں دی۔ تو چلو ہم آغاز کرتے ہیں، آپ ویڈیو دیکھیں اور ہم آپ کو خبر دیتے ہیں۔ اسرائیل نے گلوبل سمود فلوٹیلا کی کشتیوں سے تحویل میں لیے گئے 470 افراد کو ڈی پورٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے، یعنی کہ اپنے ملک سے باہر نکالنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا میں شامل متعدد کشتیوں کو بدھ سے جمعے کے روز تک روکا گیا تھا اور ان میں سوار سینکڑوں افراد کو تحویل میں لے کر اسرائیل منتقل کیا گیا تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کی بحریہ نیوی ان لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، آپ کو ویڈیو میں صاف نظر آ رہا ہے۔ تاہم اب اسرائیل کی وزارت خارجہ نے تصدیق کی ہے کہ تحویل میں لیے گئے 4 اطالوی شہریوں کو ڈی پورٹ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ اٹلی کے 4 شہریوں کو ڈی پورٹ کر بھی دیا گیا ہے اور باقی افراد کو ڈی پورٹ کرنے کا عمل جاری ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ان کو اپنے ملکوں سے باہر نکالا جائے گا۔ اس سے قبل اسرائیلی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ فلوٹیلا میں شامل کئی کشتیوں کو محفوظ طریقے سے روکا گیا تھا اور ان پر سوار افراد کو اسرائیلی بندرگاہ پر منتقل کیا گیا ہے۔ اسرائیلی حکام کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی بحریہ نے ان کشتیوں کو اپنا راستہ بدلنے کو کہا تھا کیونکہ وہ ایک فعال جنگی زون کے نزدیک پہنچ رہے تھے۔ گلوبل سمود فلوٹیلا یا GSF نے اس معاملے میں اسرائیلی مداخلت کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کوئی اپنے دفاع میں کیا گیا عمل نہیں بلکہ انتہائی مایوسی کے عالم میں اٹھایا گیا اقدام ہے۔ اس فلوٹیلا میں موجود کشتیوں پر 500 سے زائد افراد سوار ہیں، جن میں اطالوی سیاست دان اور سویڈن کے ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کے علاوہ پاکستان کے سابق سینیٹر مشتاق احمد خان اور ایک پاکستانی شہری سید عزیر نظامی بھی شامل ہیں۔ پاکستان یعنی کہ پاک فلسطین فورم نامی تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ سینیٹر مشتاق کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فلوٹیلا کے منتظمین کا کہنا ہے کہ فلوٹیلا میں شامل ایک کشتی کو جان بوجھ کر ٹکر ماری گئی جبکہ دیگر کشتیوں پر واٹر کین سے حملہ کیا گیا۔ اب یہ آپ احتجاج دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں، یہ اٹلی میں ہو رہا ہے اور بہت شدید احتجاج ہو رہا ہے۔ چلو بہرحال ہم اپنی بات جاری رکھتے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم نے اس لیے لگائی ہے تاکہ آپ بور نہ ہوں، بیزاری محسوس نہ کریں۔ تو بات ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اسرائیلی وزارت خارجہ نے گزشتہ روز یہ بھی کہا تھا کہ کوئی بھی کشتی اس کی بحریہ کی رکاوٹوں کو عبور کر کے جنگ کے زون میں داخل ہونے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ کشتیوں میں موجود افراد کے بارے میں تفصیلات دیتے ہوئے اسرائیلی وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ تمام مسافر محفوظ اور صحت مند ہیں، وہ بحفاظت اسرائیل آ رہے ہیں جہاں سے انہیں یورپ ڈی پورٹ کر دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک پیغام میں گلوبل سمود فلوٹیلا کا کہنا تھا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ کاپس یہ یقینی بنانے کے لیے کہ غزہ بھوک کا شکار اور الگ تھلگ رہے کسی حد تک جا سکتے ہیں
وہ ایک پرامن سویلین مشن پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ انسانی امداد کی کامیابی کا مطلب ان کے محاصرے کی ناکامی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے فلوٹیلا کو مطلع کیا تھا کہ وہ غزہ کے نزدیک پانیوں میں لگائی گئی قانونی بحری یا ناکہ بندی کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تاحال یہ واضح نہیں کہ آیا کشتیاں ناکہ بندی والے علاقے میں داخل ہوئی تھیں یا نہیں۔ وزارت خارجہ کی جانب سے فلوٹیلا کو روکے جانے کی فوٹیج بھی شیئر کی گئی ہیں، جس میں تھنبرگ کو ایک کشتی کے عرصے پر بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ہیں سینیٹر مشتاق احمد خان، ایک مرد مجاہد، اور ساتھ سید عزیر نظامی صاحب کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ چلو بہرحال ہم اپنی بات جاری رکھتے ہیں یہیں سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سمودا فلوٹیلا پر اسرائیلی افواج کے حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیلی افواج کی جانب سے غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے امدادی کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ایکس پر اپنے ایک پیغام میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان تمام کارکنوں کے فوری اور غیر مشروط رہائی اور فلسطینیوں تک امداد کی بلا تعطل ترسیل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس فلوٹیلا میں شامل دونوں پاکستانی زیر حراست ہیں۔ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ دونوں افراد کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ ان کی آخری مرتبہ ان سے رابطہ گزشتہ رات ہوا تھا اور اس کے بعد رابطہ بحال نہیں ہوا۔ مگر یہ دو پاکستانی شہری کون ہیں؟ مشتاق احمد خان۔ گزشتہ 2 برسوں میں مشتاق احمد کو غزہ پر احتجاج کے دوران مبینہ طور پر قانون توڑنے کے الزامات کے تحت کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا ہے، جیسے اب اسرائیل نے گرفتار کیا ہے۔ مشتاق احمد خان پاکستانی سیاستدان اور سیاسی کارکن ہیں۔ وہ طویل عرصے تک پاکستان کے مذہبی سیاسی جماعت اسلامی سے وابستہ رہے ہیں اور اس جماعت کے ٹکٹ پر سن 2014 میں وہ پاکستان کے ایوان بالا میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے تھے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر صوابی میں پیدا ہونے والے مشتاق احمد خان نے پشاور یونیورسٹی سے فزکس میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ سن 2021 سے 2022 کے دوران وہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے صدر بھی رہ چکے ہیں۔ غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے سینیٹر مشتاق فلسطین کے معاملے پر آواز اٹھاتے رہے اور گزشتہ برسوں میں انہوں نے وفاقی دارالحکومت میں اس معاملے پر بہت سے مظاہروں کا انعقاد بھی کیا ہے۔ غزہ جنگ کے بعد انہوں نے اسلام آباد کے ڈی چوک پر دیگر کارکنان کے ہمراہ ہفتہ پر محیط دھرنا بھی دیا اور وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بعد انہوں نے بالآخر اسے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطین اور غزہ کے حق میں نکالے گئے مظاہرے کے نتیجے میں ان پر مختلف اوقات میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں متعدد FIR بھی درج کی گئی تھی، جن میں سے ایک FIR میں انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل تھی۔ اکتوبر 2024 میں غزہ کی حمایت میں امریکی سفارت خانے کی جانب مارچ کرنے پر بھی ان سمیت بہت سے افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا۔ آخری مرتبہ انہیں مئی 2025 میں ایسے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور اڈیالہ جیل سے ان کی رہائی لگ بھگ 8 روز بعد ممکن ہوئی تھی۔ مشتاق احمد خان کی اہلیہ حمیرہ طیب نے ایک نجی نیوز چینل کو بتایا کہ ان کا اپنے شوہر سے آخری مرتبہ رابطہ گزشتہ رات تقریباً 3 بجے ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ 2 روز قبل مشتاق احمد کا فون اور دیگر الیکٹرانک آلات جیم کر دیے گئے، جس کے بعد وہ اپنی ہی کشتی پر موجود ایک اور شخص کے فون کے ذریعے اہل خانہ سے رابطے میں تھا۔ حمیرہ کے مطابق کل رات جب وہ اپنے فون بھی بند ہو گیا تو ہمیں لگا کہ شاید ان کی کشتی کو روک لیا گیا ہے، مگر رات ہونے میں
3 بجے انہوں نے ایک دوسرے نمبر سے کال کی. انہوں نے بتایا کہ ان کی کشتی کو اسرائیلی فوج کی جانب سے روکا گیا ہے لیکن ابھی انہیں حراست میں نہیں لیا گیا. یہ اس وقت کی بات ہے. اب تو ظاہر ہے گرفتار کر لیا گیا ہے.